اچھا ڈاکٹر صاحب، نعمان صاحب، اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ صحافی کا ایک تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اور دوبارہ ادیب کا جائزہ لے لیتے ہیں جدید تناظر میں، کہ ابھی ہمارا ادیب آج کل کا وہ کیسے ایک ذمہ داری نبھا رہا ہے، اسی طرح ہمارا صحافی پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا کہ کوئی بھی شکل ہو، آپ اس پہ بتائیں۔ سر ایک تو آپ نے بڑا اعزاز بخشا ہے، تو جائزہ تو ہمیشہ صحافی ہی لیتے ہیں، کہ آج اعزاز ہمارے نام آ رہا ہے کہ ہم صحافیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بس سن بل یہ آڈٹ ہونا چاہیے نا، نہیں آپ سے ایک ایک سولر فلائٹس لے رہے ہیں سارے، ہاں، لیکن پھر بھی ہمارا بیٹھے اٹھنا ہوئے نا، نہیں دیکھیں ذرا اوقات پہ ہی جو ہے وہ روزی روٹی صحافت ہی رہی ہے، جی تو ہمارے جو بہت سے صحافی دوست ہیں مائنڈ نہ کر جائیں، تو ہم ویسے بطور طلبہ جو ہے ان کا جائزہ لینے کے لیے جی تو ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں، تو واپسی پہ جو ہے میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا، ادب اور صحافی سوال آپ دہرائیں گے؟ کہ آج کل وہ کیسے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، کیا ذمہ داری کا احساس بھی ہے صحیح اخلاص کے ساتھ وطن کی ترقی میں، لوگوں کی بہبود میں، فائدے میں، کیسے ایک ادیب ہے، صحافی آج کل کے ہمارے دور میں فائدے کی بات کر رہا ہے، اپنا نفع کی بات کر رہا ہے، اس کے کام سے نفع رسانی کا عمل وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ہاں جی سر، میرے خیال میں دونوں اپنی اپنی سطح پہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ جو صحافی ہے اس کا مقصد فوری جو معلومات ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو ادیب ہے اس کا مقصد جو ہے وہ فوری خبر نہیں ہوتا، دونوں کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مسائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحافی فوری طور پہ اس کو خبروں میں لا کے معلومات پہنچاتا ہے، اور جو ادیب ہے اس کے فکری پہلوؤں پر بات کرتا ہے، اور اس کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ صدیوں تک چلتے ہیں مسائل۔ سالوں بعد بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے مسائل لگیں گے جس میں جب وہ ادیب بات کر گیا ہے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ آج کی بات کر رہا ہے، اور خبر جو ہے وہ ظاہر ہے پرانی ہو جاتی ہے، اس کی جگہ نئی خبریں آ جاتی ہیں، وہ واقعہ جیسے ختم ہوتا ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ادب ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا، جو کلاسیک بن جاتا ہے وہ ہر وقت ریلیونٹ رہتا ہے۔ تو ہمارا جو آج کا صحافی ہے وہ بھی اپنی سطح پہ اپنا کام کر رہا ہے، ادیب بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم عصر حاضر میں جو بھی ہوتا ہے اس سے ہمیں شکوہ ہی رہتا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا۔ اب ظاہر ہے کام کرنے والے لوگ سارے نہیں ہوتے، بیچ میں چند ہی ہوتے ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں، صحافیوں میں بھی نام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ان پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں، ظاہر ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں تو اس پہ پابندیاں لگتی سامع بھائی ہیں۔ اس میں نا شکوے آپ والا اس میں ایڈ کریں۔ شکوے والا جو پہلو ہے نا وہ اس نشست میں میرے ذمہ ہے، تو وہ میں نے بڑا اپنے خیال نہیں ہے اصل میں جو جو معاشی پہلو ہے جس کو آپ کارپوریٹ پہلو کہیں وہ بہت اہم ہے، وہ ادب ہو، صحافت ہو، آپ دیکھیں کہ ہم کمپرومائز تو کنٹینٹ ہو رہا ہے، جو چیز ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس لیے کمپرومائزڈ ہوتا ہے کہ آپ نے ریٹنگ بھی لینی ہے۔ اگر ہم اب اس اس نشست کو بھی تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر کے باتیں کریں تو ہمارا بلاگ زیادہ اچھا چلے گا، لیکن آپ کی ہمت ہے کہ اس دور میں بھی آپ کوالٹی پہ جو ہے وہ تکیہ کی ہوں ہے کہ میں نے جو ہے وہ جو کوئی بات نہیں، آرام سے چلے، آرگینک طریقے سے چلے، لیکن ہمیں اس کو چلانا ہے۔ تو جو ریٹنگ ہے، اور یہ ریٹنگ چاہے اخبار کی ہو یا صحافتی ہو یا میڈیا میں ریٹنگ ہو یا کسی ادیب کی ریٹنگ ہو، ادیب کی بھی ریٹنگ نہیں ہوگی تو وہ نہیں چلے گا حضور آج کل کے دور میں، اور اگر صحافی کی بھی ریٹنگ نہیں ہوگی، چینل کی بھی ریٹنگ نہیں ہوگی تو وہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ریٹنگ کی دوڑ ہے نا، اس میں جو ہماری خدمت کا پہلو ہے، یا وہ ہم کہہ لیں کہ ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ بات شاید تھوڑی پیچھے رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ سارے ایسے لوگ تو نہیں ہوتے جی کہ شعبہ جات چل رہے ہیں تو کوئی اس میں اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ادا نہ کر رہا اچھا، ہے، بہت سے لوگ ہیں، مصائب ہیں، ان کو بھی آتے ہیں ہر ڈیوٹی میں، ہر پروفیشنل جب آپ کا جو پیشہ ہوتا ہے، پیشہ ورانہ جو امور ہیں ان کو جب آپ سچائی سے کرتے ہیں تو وہ سچ جو ہے وہ آپ کو مہنگا بھی پڑتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، چلتی وہ ہے، اس چل میں رہی ہے، کوئی دو بالکل رائے نہیں ہے، لیکن ابھی بہت سے لوگ ہیں جو بطور صحافی ادب کی بھی خدمت کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ادیب ہیں جو بطور ادیب جو ہے وہ صحافت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ان کی، مبشر علی زیدی صاحب، گو کہ ان کے نظریات سے مجھے بھی اختلاف ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو،
لیکن انہوں نے جو ورائٹی لائی ہے 100 لفظوں کی کہانی کو جس طرح انہوں نے متعارف کرایا ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ کمیلگمیشن ہے کہ نیا دور ہے. انہوں نے گلوبلائزیشن کی بات کی، اس کو بھی اس میں لپیٹ لیا ہے، صحافت بھی آ گئی ہے، ادب کا ٹچ بھی آ گیا ہے، تو خدمت تو ہے نا. تو ایسے لوگ ہیں. جی اچھا، اب ایک ذرا تھوڑا فنی اس پہ آتے ہیں پہلو پہ. جو کالم ہے مختلف، اسے آپ صحافت کا ٹیگ دیں گے یا ادب کا ٹیگ دیں گے واہ یا دونوں ملا کے اس کو دیں گے؟ کیوں ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم اپنے سب بات کریں گے، ہم یہ ایک بات واضح کر دیں کہ ہم کسی کی جو ہے حمایت کے لیے، کسی کے پروموشن کے لیے نہیں بیٹھے، چونکہ اب بات آ گئی ہے اس لیے کچھ نام ہمیں لینے پڑیں گے. نہ اس سے ہمارا کوئی اتفاق ہے، نہ اس فورم پر اختلاف ہے، بات برائے بات ایک ریسرچ اور اکیڈیمک پہلو کے لحاظ سے. جیسے 0 پوائنٹ ایک مجموعہ چھپا، اسی طرح جاوید کئی کے ساتھ. جی اسی طرح کئی اور مجموعے چھپے. وہ اگر آج بھی ہم دیکھیں تو کچھ ریلیونسی آ رہی ہے پرانے ان کی بھی. تھوڑی بہت تان گوئی کا ٹچ ہے جی جاوید صاحب کی. جی لیکن کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کیونکہ ریسرچ بیسڈ بھی ہوتی ہے ان کی، کافی سنا ہے ان کی ٹیم ہے. تو جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک منٹ کے لیے اگر یہ ہم ذرا عملی طور پر جائزہ لیں، وہ جو میرے غنیم کا جو ایک نظم ہے، جی نظم ہے، اس کو لیں اور اسی طرح کسی بھی ایک اچھے 0 پوائنٹ میں سے ایک کالم کو نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس وقت اگر موازنہ کریں ڈاکٹر صاحب آپ، تو آپ کو کون سا جو ہے یہ فن پارہ زیادہ عوام کے قریب، زیادہ فائدہ مند، سود مند اور جو کیا کہہ سکتے ہیں رزلٹ اورینٹیڈ نظر آتا ہے؟ اور بات وہی دوبارہ سوال کہ آپ کالم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پھر میں ڈاکٹر صاحب کی جگہ پھر بولنے نہیں آپ لگ گیا. دیکھیں کالم جو ہے اگر آپ خبر کی طرف جائیں تو وہاں اتنا روم نہیں ہوتا، لیکن کالم میں اتنا روم ہوتا ہے جس میں آپ کو جو ادب کا رنگ ہے وہ دکھتا ہے. اور جو میں نے جیسے بڑے ادیبوں کی بات کی، انتظار حسین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے آپ کالم پڑھیں، منو بھائی کو پڑھیں، آپ حسن نثار کو پڑھیں، عطا اللہ قاسمی کو پڑھیں، میں نے احمد جلیل کا ذکر کیا، ان کو پڑھیے آپ، تو آپ کو لگتا ہے کہ ادب کی چاشنی ہے. اور آپ نے موسیقیت دیکھنی ہے، تسلسل دیکھنا، ہارون رشید صاحب کو ہم پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ادب جو ہے وہ اس کا تڑکا ہے. وہ کالم ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خبر کی ہے یا آپ بالکل ایک کسی پر چڑھ دوڑے ہیں. آپ نے چٹکی کاٹنی ہے تو آپ نے ایک طریقے سے، بعض اوقات بڑے علامتی طور پہ آپ بات کرتے ہیں. یا میں نے فکائی کالم کا وہ کہا، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں. فاروق عادل صاحب نے خاکے بڑے اچھے لکھے ہیں. گزشتہ دنوں ان کی کتاب ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی جو ہے وہ اتفاق ہوا. تو بہت سے لوگ ہیں جو واقعی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور کالم جو ہے واقعی میں تو اس کو ادب سے علیحدہ نہیں کر پاتا جب میں دیکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی رائے. یہ جو دونوں شعبے ہیں ان کو ہم پوری طرح ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحافت ہے اس کا جو میڈیم ہے ہمارے ہاں وہ اردو ہی ہے. نہ ہم اسے اردو زبان سے الگ کر سکتے ہیں، نہ ہم اردو ادب سے الگ کر سکتے ہیں. تو پہلے جو صحافت جب آغاز ہوا تو اس وقت ہمارے ہاں صرف ایک ہی میڈیم تھا جو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی تھا، ادب. ہماری صحافت کا کردار ہی ادب بھی کر رہا تھا. لیکن یہ جو سارے شعبے ہیں یہ الگ ادب سے ہی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے. لیکن یہ اس سے نکل نہیں سکے پوری طرح، کیونکہ آپ زبان اور ادب کے بغیر نہ آپ صحافت کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کے کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو آپ کی فلم ہے، ڈرامہ ہے، وہ چل سکتا ہے اس کے بغیر. تو جو رہا معاملہ جو اس وقت جو قاری تھا ادب کا، وہ بھی تقسیم ہو گیا ہے. اب ادب کا جو قاری ہے وہ محدود ہو گیا ہے، اس کی ذہنی سطح زیادہ ہے، لیکن جو جس کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا اس کو وہ سارے مواقع مل رہے ہیں ڈرامے کی صورت میں، فلم کی صورت میں، اور جو معلومات ہیں وہ اسے خبروں کے ذریعے آ رہی ہے. لیکن جب پہلے تھا، عام قاری کا ذوق اس لیے زیادہ تھا کہ اگر کسی بندے نے ریڑھی بھی لگائی ہوئی ہے تو اس کے ایک طرف کتاب پڑھی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی ٹی وی، کوئی ریڈیو، کوئی اور چیز نہیں تھی. تو انٹرٹینمنٹ کا اس کا وہ ذریعہ یہی تھا، اس سے اس کا جو ذوق ہے وہ بھی بلند تھا. اب جو ہے ہمارے ہاں وہ قاری نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے والا تھا. اور پھر ایک اور معاملہ ہوا ہے کہ ہم جو اس کو ادب سے الگ جو ایک تاثر آتا ہے کہ اس کی جو زبان ہے اخبار کی یا ٹی وی کی، صحافت کی، وہ خراب ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم اس کی خالصیت کو جو ہے وہ لکھنؤ اور دہلی کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں.
ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زبان ثالثیت کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ضرور ہے، لیکن ہمارے کسی بھی خطے کی مادری زبان اردو نہیں ہے، کسی بھی خطے کی، ہمارے ہاں صرف رابطے کی زبان اردو ہے۔ تو جو ہماری جذباتی وابستگی اپنی مادری زبانوں کے ساتھ ہے وہ اردو کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ایک آپ اسے منفی پہلو کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سہولت کے ساتھ باقی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جبکہ اس کا متبادل اردو کا بہتر موجود ہوتا ہے اور ایک کلک پہ ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی نہیں ہے تو ہم اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن خبر میں ظاہر ہے خبر میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لکھ جاتے مکا لکھ جا، لیکن آپ تو ایک ناظرین ایک لفظ ہم لے آئے جس پہ مزید بات آ سکتی ہے۔ وہ تو اب شیٹ کے اس مقابلہ میں بات کر لیں گے۔ کئی جگہ اور استعمال کر جاتے ہیں، کھڈے لائن لگا دیا، واہ واہ کہنا واہ واہ، اب چائنا کٹنگ کی اصطلاح پرانی کٹنگ ہے تو ایسی ایسی اصطلاح انہوں نے وہ شیر افضل مروت صاحب ایمو ورژن امپروو کر لیا۔ اچھا اب اس میں یعنی کہ نعمان بھائی اب آپ نے اس بات کو جو ہے نا کنکلوڈ کرنا ہے، پھر آگے نئی بات پہ آتے ہیں۔ امجد کلو صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات سے سمجھ آئی ہے، جو اس سے مزید بھی میں نے شرح کی ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ اب جو ہمارا موجودہ کاری ہے، بات آتے ہیں ہم اس پہ اینڈ یوزر پر، جو اس ٹائم ہمارا کیا نام ہے عوام ہے ہماری، وہ اس کے صحافت کے زیادہ دل دادا ہے، صحافت کو زیادہ ریسیو کر رہے ہیں، صحافت کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ ریئل ہے، جس حد تک بھی ہے اس کو ریسیو تو کر رہے ہیں، اپنے اپنے تجزیہ، اپنی اپنی رائے، تحفظات وہ علیحدہ، سب کا اپنا اپنا علیحدہ ہے، وہ جو ہے نظریہ ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ ریسیو کر رہے ہیں نسبتاً ادب کے انہوں نے بتایا کہ قاری اور ادب کا جو سنجیدہ ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ اب صحافت سے بھی آگے ہم چلے جائیں، اگر مزید بات کی جائے سوشل میڈیا کی، شاید جو ہمارے ہاں پہلے تو اخبارات تھے، انہوں نے کہا اخبارات کم ہوئے، اس طرح وہ دہلی وغیرہ کا بتا رہے تھے معیار، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژنز آئے، ٹیلی ویژنز بھی جو کیبل سسٹم آگے پھر چلا، ٹھیک ہے، یہ 2000 کے سے آگے چلا، وہ ٹی وی بھی ابھی تھوڑے تھوڑے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ابھی سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ چل رہی ہے، تو یہاں کنٹینٹ تو بہت ہی زیادہ سستی اور آسان زبان پر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اب سوشل میڈیا کو بھی کیا، جو سوشل میڈیا کے مختلف جو فورمز ہیں، مختلف جو اس کی شکلیں ہیں، اسے بھی اب صحافت میں دیکھتے ہیں یا کیسے؟ بالکل تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈیجیٹل جرنلزم، اب ہم ڈیجیٹل جرنلزم پڑھاتے ہیں بچوں کو، جی جی کیونکہ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سوشل میڈیا کو سکھائیں، وہ تو ایک جن ہے، اس پہ آپ نے بات کر دی تو وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، اب آپ نے خود کو ڈالنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جو ہے نا اس کو کہیں کہ ڈیجیٹل جرنلزم میں ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ویسا وہ نہیں ہوگا، آپ کو اس طرح کا ہونا پڑے گا، آپ نے اس میں ادب کا تڑکا دینا ہے، آپ نے اپنی جو صحافتی اقدار ہیں ان کو لے کے چلنا ہے، تو اس کے جو حقیقت ہے اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اب دور ایسا آ گیا ہے کہ بڑے بڑے میڈیا گروپس کے ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا فورمز ہیں، لیکن ان سے زیادہ کسی ایک انڈیویجول کی فین فالوئنگ ہے، جی تو اب جی یہ جو ہے اب آپ لیکن بات اتھینٹسٹی پہ آ کے رک جاتی ہے کہ جب ایک ادارتی جو ہے نا اس کی جو حقیقت ہے یا کسی چیز کی وہ آپ تحقیق پہ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ جاتے ہیں کہ یار بی بی سی نے کیا کہا ہے یا جیو نیوز کیا کہہ رہا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس کی بات میں زیادہ اثر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے بول رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ شاید اس سے جو ہے نا اس جھوٹ سے بچ نہ پائیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایک کمال بھی یہی ہے، آپ اس کو ڈس ایڈوانٹیج بھی کہہ لیجئے، کہ اب ہر بندہ ایک چینل کا ہونر ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ اتنی ہی طاقت ہے جتنی کہ ایک بہت بڑے میڈیا گروپ میں ہے، جس کی ایک بڑی صحافتی تحریک ہے، تاریخ ہے، لیکن اس کے پاس بھی اتنے ہی مواقع ہیں، آپ کے پاس بھی اتنے ہی مواقع ہیں، اور کوئی چیز اگر وائرل اس کے منہ سے ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو آپ جتنا بھی کاؤنٹر کرنا چاہیں، جتنا بھی اس خبر پہ آپ بتانا چاہیں کہ فیکٹ چیک لگا دیا آپ نے، لیکن بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں بات نہیں ہوتی۔ جی جی، یعنی کہ آپ کی بات سے یہ مجھے سمجھ آئی، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جو ایک ادیب یا صحافی کوئی اپنی ذمہ داری، اپنا دل کی بات کرنا چاہتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے تو وہ پر اثر ہے بالکل اس کو، بلکہ چونکہ اس کو تو وہ 1% ہے نا، جو بڑے اگر چینل ہیں ان کو تو مختلف لوگوں کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے، وہ چونکہ ایک 1% ہے تو نسبتاً اس کی بات میں ذرا وہ آگے پہنچنے کی اور اس کے زیادہ
مؤثر انداز میں ہونے کی مواقع زیادہ۔ اچھا، بات لمبی ہو رہی ہے، اب آتے ہیں ان دونوں کے نا شخصی حالات پر آتے ہیں۔ ایک صحافی کی آپ خد و خال شخصیات، اس کی معاشیات، سماجیات پہ بات کریں، ساتھ ایک ادیب کے بھی اگر کوئی مختصراً بتائیں کہ ہمارے اس وقت ایک ادیب، سچا ادیب اور اسی طرح سچا صحافی ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اللہ کو مان کے دونوں کو جو سچا مانے ہاں، تو اس کے کیا حالات ہیں اور کیا زندگی ہے بود و باش اور کس طرح چل رہا ہے؟ جی آپ دونوں بات کریں۔ آپ بتائیں سر کیسے ادیب گزارا کر رہے ہیں، پھر ہم صحافیوں کو بتا دیں گے۔ آپس تقسیم کر رہی ہے آپ نے، چلا جی ادیب کو کر ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اصل میں جو ادیب ہے نا، کیا ہے لوندا جی یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ اور یہ جو کمپرومائز کرتے ہیں یہ صرف اس پیٹ کی خاطر کرتے ہیں، اور وہ اپنے کام کو کمپرومائز کرتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ ویسے باقی جو مالک ہیں وہ قدر کرتے ہیں ادیبوں کی، وہ ان سے ان کی خدمات کی قدر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، انہیں پورا وقت دیتے ہیں۔ جی تو یہ معاملہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے جنرل ادیب ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور کچھ تو ظاہر ہے، مطلب آپ جو پبلشرز ہیں ان کی ڈیمانڈ آتی ہے، باقاعدہ وہ لائنز دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا مواد چاہیے، اور وہ مجبور ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک جینوئن ادیب جو ہے وہ مجبور ہو کے لکھے بچوں کی یعنی کہ آپ پیٹ ڈال لے کے، اس کا معاشی تو حالت ظاہر ہے وہ استحصال ہو۔ لا گفتہ بے۔ ہاں، جی جی چلیں جی، ابھی کا بتائیں۔ سیاسی جو ہے وہ تو ظاہر ہے کوئی جگاڑ دکھائی دیتے ہیں ایسا۔ صحیح بات کیا، لیکن وہ آپ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہوا سے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلاد۔ واہ واہ واہ، وہ یہ والے مسائل، تر، واہ واہ واہ۔ تو یہ والے مسائل ہیں حضور، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے سروائیو بھی تو کرنا ہے نا معاشرے میں۔ تو آپ کو اگر سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان تو جو ہے نا وہ سچ اپنی جگہ، لیکن آپ نے ان ریٹنگز کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے ٹرینڈنگ کو دیکھنا ہے، تو آپ نے اس پہ چلنا ہے۔ آپ کا پروفائل بھی تبھی بنے گا۔ آپ اگر علیحدہ سوشل میڈیا کر رہے ہیں کسی صحافتی ادارے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی، تو آپ اپنا پروفائل بنا لیں گے تو اس میں زیادہ بہتری ہے۔ سچ بول کے آپ 2-4 فالورز کم ہی کریں گے تو کون سا صحافی سچ بولے گا؟ تو سچ کڑوا ہوتا ہے اور ساتھ بھوکا بھی مارتا ہے۔ جی تو یہ والے تو اختر عثمان صاحب نے کہا حرف گفتہ سر کرتاس نہیں بھی ہوتا۔ واہ واہ، جی جی، آخری ایک بات کرتے ہیں، جمالیات کی بات کرتے ہائے ہیں، ہائے، خوشبو کی بات کرتے ہیں، ہاں فن کی بات کرتے ہیں، کیا ذوق کی بات کرتے ہیں۔ صحافی کیسے جمالیات کو دیکھتا ہے، کس حد تک اس کے بس میں ہوتی ہے؟ اسی طرح ادیب ہے۔ اب ہم نکل آتے ہیں، اب عام فن کی بات ہاں، کرتے ہیں۔ اب جمالیات کا جو ذوق ہے وہ تو جبلت میں ہے انسان کی، چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ ادیب ہو، اور یہ دونوں ایسے شعبے ہیں جس میں آپ کو اس کے اظہار کے بھرپور مواقع ملتے ہیں۔ چاہے آپ ادیب ہیں چاہے آپ صحافی ہیں، تو اس میں پھر آپ تھوڑا سا اس کو براڈر کریں تو میڈیا میں آپ کو دیکھیں مختلف یانراز ہیں، مختلف فیلڈز ہیں جس میں آپ اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور ادیب کے پاس تو ویسے بھی ایک ایسا فن ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو اظہار ادیب کا اظہار ہے، وہ جو جمالیات کا ذوق ہے یا جمالیات کے اوپر جو بات کی جاتی ہے، اس کی تو کوئی وہ میچ لیس ہے۔ تو دونوں طرف میرے خیال میں تو ابھی بھی مواقع بھی موجود ہیں، آپ کے پاس روم بھی بڑا ہے، کینوس بھی وسیع ہے، اور صحافی کے پاس بھی یہ ساری چیزیں کہ وہ ایک کچھ صحافتی ذمہ داریاں، پیشہ ورانہ ذمہ داریاں کا بالکل صحافت کی طرف چلے جاتے ہیں، خبر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کام ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر آپ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ ڈرامہ کی طرف چاہتے ہیں، آپ باقی پروڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا باقی صنفوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے شاہکار آپ نے دیکھے ہیں جمالیاتی ذوق کے، آپ نے کیسے کیسے ڈراماز دیکھے ہیں، آپ نے کیسی کیسی فلمیں دیکھی ہیں۔ وہ خیر صحافت سے تھوڑی بات ہٹ جاتی ہے، لیکن جو جمالیات کے ذوق کی بات کریں یا جمالیات کو اس طرح سے اس کے تحسین کی بات کریں تو وہ واقعی آپ دیکھیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک نا فائدے کی آخری بات پر آتے ہیں کہ نعمان بھائی، اپنے ڈاکٹر صاحب، اپنے ہم دیکھنے والوں کو، پہلے تو میں خود ہوں استفادے کے طور پہ، کہ ایک ادیب بھی اور صحافی بھی واہ، اس وقت جو جدید جو خاص طور پر بات ہوئی، معاشی لحاظ سے بات ہوئی، ایک ادیب اور صحافی اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کیسے اپنے آپ کو، اپنے معاشی جو حالت ہے بہتر بنا سکتا ہے؟ مثلا ایک چینل ہے یا اور کیا کیا فورم ہے، آپ دونوں سے اب وہ مشورے چاہیے جی کہ ڈاکٹر، ادیب اپنا
آپ کو جو ہے جس طرح، تاکہ ادیب جو ہے نا میرے Survival- قلم کیسے اب دل پہ جو گزرے گی وہ بے ٹوک کہوں گا، اب میرے قلم میں کوئی زنجیر نہیں ہے. یہ زنجیر فراز آپ کا ہے، ختم کرنے کے لیے ادیب خود کار جو انٹرپرینورشپ جی کا آئیڈیا ہے، اس میں اب جدید دور میں ای کامرس کا دور ہے، ڈیجیٹل یوٹیوب کا مختلف ہے، اس میں کیا عملی کچھ سٹیپس بتائیں عملی طور پر منیمم کیا کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے ساتھ، وقت کی، ٹائم، انرجی کی اور پیسے کی، ان تینوں انرجی کو منیمم استعمال کرتے ہوئے کیسے اپنے معاش کو مستحکم و بہتر بنا سکتا ہے. تفصیل سے اس پر آپ بتائیں، عملی مشورے آپ دونوں سے درکار ہیں. تو دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے کریں ادیب کی ایسے صحافی دوست ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا زیرو سٹارٹ تھا صحافت میں، انہوں نے بڑی محنت کی اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ڈیجیٹل فورم ہے، جو وقت کی رفتار ہے، اس کے ساتھ خود کو بدلا ہے اور الحمدللہ وہ بڑی خوش و خرم اور بڑی متوازن اور بڑی آپ کہہ لیں کہ بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کے ساتھ وقت کو ڈالا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ جو ڈیجیٹل فورمز ہیں، یوٹیوب دیکھ لیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، اسپیشلی یوٹیوب دیکھ لیں، تو اس پہ اس کو انہوں نے اپنایا ہے اور اس کو اپنانے کے بعد ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور ادیبوں کو بھی اسی طرح سے ان فورمز پہ آنا پڑے گا. اب یہ حقیقت ہے کہ کتاب کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اب ہم اس بات کو لے کے بیٹھے رہیں کہ ٹھیک ہے ہم کتاب تک ہی رہیں گے، تو دیکھیں اگر پتھر بھی پڑا رہے تو جتنا عرصہ پڑا رہے 1000 سال بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹہوکا اسے تھوڑا سا ہلا دے گا. تو وہ آپ میں تبدیلی کا جو ہے نا اس کو آپ روک نہیں سکتے، تبدیلی آنے ہی آنی ہے. خود کو ہمیں تھوڑا بدلنا ہوگا تاکہ ہم اپنا سروائیول بھی جو ہے وہ ممکن بنائیں. عملی کچھ مشورے ڈاکٹر سر اس سے وہ نہ تو وہ اس میں صحافی اپنے مسائل سے جو ہے وہ دو چار ہو، نہ ہی ادیب جو آپ نے بتایا پبلشر کا محتاج. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ادیب اب جدید ادیب ہے، چاہے وہ کوئی عمر کے کسی بھی عرصے میں ہے، وہ کس طرح مشورے سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ ادیب کا جو بنیادی کام ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پیسہ کمانا ہو تو پھر بہت سارے ذرائع ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، لیکن اسے اپنے مقام سے پھر نیچے اترنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اپنے مرتبے سے نیچے آنا پڑے گا پیسہ کمانے کے لیے. لیکن اب اس دور میں جو ڈیجیٹل کا دور ہے، اس میں صحیح راستے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. مثلا ہمارے پاس ای بک کا دور ہے اور یہ جو آڈیو بکس ہیں، وہ جو اپنی پبلشنگ پرنٹ کی بجائے اس کو ای بک پہ لے جائے اپنا پیج بنا کے، وہ پیڈ صورت میں جو ریڈ کرتے ہیں تو اس کو پیسہ ملتا ہے. Kindle اور پہ دوسرا یہ ہے کہ آڈیو بک کا کیا ہے کہ پڑھنے سننے والوں کے لیے بھی سہولت ہے. آپ آفس جا رہے ہیں، آپ نے ہینڈ فری لگا لیے ہیں، آپ کتاب سنتے جا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ جدید دور کے ساتھ ہمیں آنا پڑے گا اور دنیا میں یہ آڈیو بک کا رجحان جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے ادیب کو بھی اس طرف آنا پڑے گا. اچھا ایک ویسے بات ہے کہ نعمان بھائی، کیا ادیب پکی قربانی دیتا ہے پوری زندگی کی اپنی معاشیات؟ صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب. یہ کہا کہ بنیادی اس کو وہ تیسرا بھی ہے، کچھ عرصہ پہلے نا میں نے وہ اکرام عارفی صاحب کے ساتھ وہ ایک گفتگو نشست کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ادیب کا جو ہے شاعر کی اس کی جو مالی حالت ہے وہ آئیڈیل ہو، یعنی کہ وہ سیکیور ہو اور وہ ادب کر رہا ہو، یہ اس کو آئیڈیلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسے نہیں ہے. ابھی آج کا جو ہمارا ادیب ہے وہ معاشی معاش پر بھی لڑائی کر رہا ہے. بات ہوتی ہے غم جانا اور غم زور. اور وہ کہتے ہیں غریب مولوی کی جو تقریر بھی کوئی نہیں سنتا. تو پھر کچھ کمانا بنیادی کام، ڈاکٹر صاحب نے کہا بنیادی کام زندہ رہنا ہے. آپ کو اپنا سروائیول ہوگا نا جی. تو پھر آپ کوئی کام کر پائیں گے، پھر آپ کی کوئی بات سنیں گے. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ادیب ہیں، بڑے لوگ ہیں، استاد لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ مال ہے، متاع ہے، تو ہی ان کی بات سنی جاتی ہے، ورنہ آپ پہ شاکر شجاع آبادی کی طرح پڑے رہتے ہیں. پھر بڑے پڑے آپ کوئی آخری دونوں آپ حضرات بات کرنا چاہیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ادب اور صحافت کی کوئی کنکلوڈ کریں آپ دونوں. سر ہم ادب اور صحافت پہ ہم طلباء کے طور پہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، تو صحافی جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، کرتے رہیے، اور ادیب جو کر رہے ہیں آپ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، کرتے رہیے. اور اگر کوئی نیا آنے والا صحافی، نیا آنے والا ادیب ہماری باتوں کو زیادہ غور سے سنے گا تو وہ اس کو کہوں گا کہ ایک دو پوڈ کاسٹ اور بھی سرچ کر لیں تاکہ آپ جو ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لے سکیں. لیکن یہ تو لائٹر نوٹ پہ تھا. دونوں
جو ہے وہ بڑے اہم شعبے ہیں، بڑے ان کی کنٹریبیوشن ہے واقعتاً انسانی معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، تو ان کی جو اہمیت ہے ان سے انکار نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت۔ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں کوالٹی کمپرومائزڈ ہے، جو بھی ہے، لیکن کنٹریبیوشن ہے اور لوگ خدمت کر رہے ہیں، تو سلام ہے ان لوگوں کو کہ اتنی مصروف زندگی میں بھی اور اتنے چیلنجنگ شعبوں میں جا کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو میں تو ان کو سلام ہی پیش کر سکتا ہوں۔ جی جی کلو سر۔ سر یہ صحافیوں کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے پاس ذرائع زیادہ آ گئے ہیں، اتنا ہمارے پاس تربیت یافتہ جو عملہ ہے اس کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے موبائل پہ یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، اس پہ بات کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو تربیت ہے وہ نہیں ہے، تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اس کو آگے نہیں چلا پاتے۔ اگر وہ تھوڑی دیر کسی پروفیشنل ادارے میں کام کریں گے، کوئی تربیت کے ساتھ کریں گے، تو وہ اپنے کام کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ بہت میرا تو یہ مشورہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے آپ اس کام کے بارے میں جانیں، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھیں، تو آپ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اس لیے کہ بہت شکریہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں نعمان بھائی، آپ کا شکریہ، آپ آپ کا شکریہ، ناظرین آپ کا شکریہ۔